میں نریندر مودی تھا، پاک فوج نے اور جنرل عاصم منیر نے مجھے سرنڈر مودی بنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس کو 10 کی رات کو اس کو ایک چیز کہی کہ ہمارے پاس 2 ایسی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اگلا فیوچر پلان پاک فوج کا اور پاکستان کی افواج کا تمہارے ہندوستان کا انتم سنسکار کر کے رکھ دیں گے۔ انڈیا پاکستان کا دو بدو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور آج بہت سارے ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، ایک تو اس فتح پر کہ پاکستان نے جس بہادری اور جس دلیری کے ساتھ بھارت کے منہ پر تماچا مارا۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مودی کی تقریر پہ، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، سوال کچھ آ رہے تھے، پھر اس کا وہ جواب کچھ دے رہے تھے اور پتہ چل رہا تھا کہ ایک بوکھلاہٹ ہے۔ جو بات کر رہے تھے ان کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور کچھ بڑی عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آپ اس کو انالیسس کریں، اگر اس ساری تقریر کا ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا اس سچویشن میں کتنا بڑا ڈینٹ ہے یا کتنا بڑا فیلئر ہے مودی صاحب کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مودی نے اپنی عزت بھی بچا لی تھی، اپنی پارٹی کی عزت بھی بچانی تھی، اپنی ریاست کی بھی، اپنے ملک کی بھی، کیونکہ پوری دنیا میں چائنیز نے اپنی انت ڈالی ہوئی ہے، میمز بنا بنا کے، ٹک ٹاکس بنا بنا کے، ڈاکومنٹری بنا بنا کے، ایسی انی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر جناب وائرل ہوئی ہوئی ہیں ان کی چیزیں۔ اچھا جی، یورپ، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جناب پوری دنیا کے اندر جو ان کی مٹی پریت ہو رہی ہے، اس سے تتا تھما کرنے کے لیے، اس سے جناب لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے اس نے ایک جناب فضول قسم کی تقریر، اور اس تقریر کا جو سب سے دلچسپ جو مرحلہ تھا نا، اس میں یہ کہتا ہے ہم نے جب ان کے اوپر حملہ کیا، پلٹ کے پاکستان نے ہمارے اوپر ہی حملہ کر دیا، ہمارے اسکول کالج تباہ کر دیے، ہمارے ایئر بیس تباہ کر دیے، ہمارے ہیڈ کوارٹر فوجی تباہ کر دیے، ہماری بٹالینز تباہ کر دی، ہمارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے، سانو کہنے دی لوڑ ہی کچھ نہیں۔ اس الو کے پٹھے نے خود بتا دیا کہ جناب جو کچھ ہمارے ساتھ بیتی ہے اس نے سارا کچھ بتا دیا۔ اور اینڈ یہ ہے کہ آج کی اس پوری پوڈ کاسٹ کا جو کنکلوژن، اس نے مان لیا کہ میں نریندر مودی تھا، پاک فوج نے اور جنرل عاصم منیر نے مجھے سرنڈر مودی بنا دیا۔ نریندر مودی سے مجھے سرنڈر مودی بنا دیا، یہ اپنے منہ سے اس نے تسلیم کر لیا۔ ٹوٹل اس کی تقریر کا کنکلوژن یہ تھا۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے نا، اس میں بھی آپریشن ختم نہیں ہوا، ہم نے شاید کوئی بریک لگائی ہے، تو یہ ایک اور فیس سیونگ کا لالی پاپ ہے جو بھارتیوں کو دیا جا رہا ہے۔ ایک بریکنگ دے دوں آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے، میں نے جو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے دائیں بائیں سے، جو ان کے ٹی وی چینلز کچھ نیوٹرل جناب تجزیہ نگار مختلف قسم کے انٹرنیشنل، ان کے ویلاگز، ان کے جناب کچھ تحریریں اور تھیسز اور آرٹیکلز پڑھے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں سے امریکہ سے اسپیشل جہاز آ رہے ہیں، اچھا، جس میں انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ڈرونز، انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے اکوپمنٹس، سرویلنس اور سٹرائک دونوں سے متعلقہ انتہائی ہائی فائی قسم کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ میری ذاتی رائے میں امریکہ نے کوئی خوشو خضوع کے ساتھ یا کسی تجارت کے لیے جناب یہ سیز فائر نہیں کروایا۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جے ڈی وینس سے لے کے مارکو روبیو سے لے کے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے 6 تاریخ، 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ تک کے جو بیانات ہیں وہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے، بالکل ایسا ہی ہے۔ 9 تاریخ تک اس نے کہا تھا کہ پاکستان جانے تو انڈیا جانے، سرنڈر مودی جانے تو شہباز شریف جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچانک کیوں کیا؟ اور اسرائیل عریج صاحبہ جس ایونٹ میں ہوگا، یورپ، امریکہ اور برطانیہ 100% پورے خشوع و خضوع اور پورے اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ جناب اس گروہ کے ساتھ، اس لشکر کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہوگا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، یہ اسسمنٹ ہے، اور یہ بڑے باخبر لوگوں کی بھی یہ ہے، اور جو اس خطے کی پالیٹکس کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، کہ اب نریندر مودی
کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ کرنے کی کوشش کرے گا اگلے مستقبل قریب میں. اچھا. مستقبل بعید میں نہیں, مستقبل قریب میں 4 6 7 8 مہینوں کے اندر یا سال کے اندر. اس کے لیے اب وہ تیاریاں کریں گے. سب سے پہلے تو انہوں نے ایک نئے انداز سے پاکستان کے اندر سازش کرنی ہے. یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ کمبیٹ کے ذریعے سے, جنگ کے ذریعے سے, دو بدو لڑائی کے ذریعے سے, چاہے وہ بحریہ کی ہو, بری ہو یا فضائیہ کی ہو, یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل 100% واضح پتہ چل گیا, ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ, سمپلیفائڈ بات ہو گئی ہے. عالمی سیاست میں اور عالمی جناب آپ کی جو وار گیم اور وار انڈسٹری ہے نا, اس کے اندر یہ طے ہو گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کا دو بدو مقابلہ نہیں کر سکتا. اب وہ کیا کرے گا؟ جو وہ کرتا رہتا ہے. اب اس نے ایک نئے انداز سے کھربوں روپے, اربوں ڈالر انویسٹ کرنے, اور وہ شروع کر دیے اس نے. اب وہ دوبارہ پاکستان کے اندر انسرجنسیز, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کی بار پاکستان کی ریاست بڑی ویجیلنٹ ہے, اور پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے بھی اب بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کنٹرول میں آنے والی ہیں مہینے کے اندر اندر. اب کم از کم ایسا ننگا گندا غلیظ ناچ کسی کو بھی پاکستان کے اندر کسی نام پہ بھی, نہ لسانیت کے نام پہ, نہ صوبائیت کے نام پہ, نہ عصبیت کے نام پہ, نہ جمہوریت کے نام پہ, نہ نام نہاد آزادی اظہار رائے کے نام پہ, اور نہ نام نہاد 47-45 فارمز کے نام پہ کسی کو گندا اور غلیظ گیم انشاءاللہ پاکستان کی ریاست نہیں کھیلنے دے گی کہ جس کے پیچھے اجیت دیول اور نریندر مودی اور انڈین را کا جناب اربوں روپیہ لگ رہا ہو. وہ کھیل اب انشاءاللہ یہاں پہ نہیں کھیلے. ٹھیک ہے. ایک اور خبر یہ ہے چوہان صاحب کہ بھارت نے پاکستان کے ایک اور سفارتی رکن کو ناپسندیدگی کی بنیاد پر نکالنے کا حکم دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ فرسٹریشن کس طریقے سے اور نکالیں گے؟ یہ ٹھک ٹھک لگی رہے گی, یہ فرسٹریشن آئے گی, اب یہ مزید بڑھے گی بھی, لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا. ان کو برداشت کرنا پڑے گا. ابھی اگلے 1-1.5 مہینوں میں آپ کی جناب یہ سارا جو آربیٹریشن کرنی ہے عالمی طاقتوں نے اور خصوصاً امریکہ نے, اس کے اوپر یہ ساری چیزیں, مسئلہ کشمیر, شملہ معاہدہ, سنتاس معاہدہ, یہ سارے معاملات, اور خصوصاً دہشت گردی, جو دہشت گردی ہم فیس کر رہے ہیں نا, اب جب پاکستان رکھے گا نا BLA, منظور پشتین, TTP, لقدہ کوکا اور جعفر ایکسپریس, پھر ان کے کانوں کے نیچے سے دھوئیں نکلیں گے. پھر ان کی جناب پوری بالی ووڈ کی انڈسٹری اور ان کی میڈیا جو 20 سال سے ان کے جناب ایک ایک کلپ جناب پوری دنیا کے سامنے ہم رکھیں گے نا, اور ان کی ایک ایک ویب سیریز اور ایک ایک فلم بالی ووڈ کی, جس کے اندر یہ اوپنلی بلنٹلی اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر BLA کی اور TTP کی, پختونوں کے نام پہ, بلوچوں کے نام پہ ہر قسم کی انسرجنسی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتری کی طرف. اچھا چوہان صاحب, امریکہ نے اس میں چونکہ کردار ادا کیا اور ثالثی کی پیشکش بھی کی, لیکن اب انڈیا میڈیا خاص طور کے اوپر ڈینائی کر رہا ہے کہ اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے, پاکستان اور بھارت نے جو کچھ کیا ہے وہ خود کیا ہے. تو ہمیشہ بھارت ڈینائل کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ اچھا, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ایک چیز کہی تھی. نریندر مودی نے سرنڈر مودی ہونے سے انکار شروع میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس کو 10 کی رات کو اس کو ایک چیز کہی کہ ہمارے پاس 2 ایسی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. ایک انٹیلیجنس رپورٹ تمہارے پہلگام واقعے کے حوالے سے کہ وہ سارا تمہارا ڈرامٹائز, پکچرائز, فلمائز کیا ہوا ہے. دوسری ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ اگلا فیوچر پلان پاک فوج کا اور پاکستان کی افواج کا, وہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں اس میں کچھ, وہ ایسے خطرناک ہے جو اس خطے اور تمہارے ہندوستان کا انتم سنسکار کر کے رکھ دیں گے. جب وہ اس نے 2 انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے بات کی نا, تو اس کو سمجھ آ گئی. اور پھر اس وقت تک اس کو رپورٹ آ چکی تھی اپنی افواج کی طرف سے. وہ کیا تھی؟ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ تو ہو گیا نا اوپنلی ساروں کے سامنے ہیرو آ گئے, جنرل عاصم منیر, ایئر مارشل ظہیر الدین بابر سندھو, ہمارا فلاں فلاں فلاں, کامران بشیر مسیح, اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف, شہداء, ساری چیزیں. لیکن کچھ گمنام مجاہد ہے, ان میں ایک میرا رشتہ دار بھی ہے, بڑا سینئر فوجی افسر ہے. وہ فوجی افسر اور جوان ہے جنہوں نے پچھلے 15 سالوں میں پاکستان کی فوج کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنا زبردست اکوپڈ کیا ہے. ان میں سے میرا ایک عزیز ہے, اس نے
پاکستان کے میزائل سسٹم کو اور میزائلز کو ہٹ کرنے کا جو ٹارگٹ ہے نا, ایسا سافٹ ویئر اور ایسا ہارڈ ویئر ڈیولپ کیا کہ 100% اس کا ریزلٹ اور اس کی اچیومنٹ ہے. 100%. ہمیں آج سے 12-13 سال پہلے جب فیملی کے اندر یہ چیزیں پتہ چلتی تھی کہتے تھے یار کیا کیا, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو 9-10 کی رات کو ہوا نا, میں اس وقت سے اپنے اس رشتہ دار اور پوری پاک فوج کے جوانوں, افسروں اور انجینئرز اور سگنل کورس کے لوگوں کا دل سے جناب ان سے دعا نکلتی ہے کہ یار انہوں نے ثابت کیا. ہمیں بتایا جاتا تھا انڈیا بہت آگے ہے, میں خود سافٹ ویئر انجینئر ہوں, ہمیں سمجھایا جاتا تھا یار انڈیا جناب سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, ہارڈ ویئر انجینئرنگ میں, انوویشن میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, بنگلور سٹی فلا فلا. لیکن پاکستان کے سگنل کور کے, فوج کے اور سول ان جوانوں اور ان افسروں نے ثابت کیا کہ پاکستان کا نوجوان اور پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے. 100% ٹارگٹ یہاں سے بیٹھ کے ادھم پور کا بیڑا غرق کر دیا, یہاں سے بیٹھ کے جموں کے جناب ایئر بیس کا بیڑا غرق کر دیا, یہاں سے بیٹھ کے گجرات کے ایئر بیس کا بیڑا غرق کر دیا. اور آخری چیز آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی بریکنگ تھرلنگ, آپ کو پتہ ہے یہ جو نقصان ہوا ہے اس پورے 9 اور 10 کی رات کو, جی اس میں اسرائیل کے کم از کم 4 سے 6 فوجی, ٹیکنیشین, انجینئرز, وہ بھی کتے کی موت مارے گئے ہیں. اسپیشلی ادھم پور کی جن کا ایئر بیس تھا اور گجرات, وہاں پر یہ بیٹھ کے یہ پورا ان کی ٹریننگ انڈینز کی اور پورا اسرائیلی جناب ڈرونز ان کی مینجمنٹ اس کو لگے تھے سپروائز کرنے اور لیڈ کرنے. میں نے آپ کو یاد ہے جنگ سے پہلے آپ کے ساتھ جو میرا پچھلا میرا پوڈ کاسٹ ہوا تھا, میں نے وہ کہا تھا کہ اسرائیل کے ایک ایک کمانڈو کی لوکیشن کو ٹارگٹ کر لیا گیا. یہ ہمارا تھمبنیل بھی تھا. ایگزیکٹ اسی جگہ پہ پھر 9 اور 10 کی رات پہ جناب انہوں نے تاک کے وہ جو پاکستان کے انجینئرز کے بنائے ہوئے, پاک فوج کے انجینئرز کے بنائے ہوئے سافٹ ویئر تھے نا, انہوں نے ایگزیکٹ 100% اچیو کیا. اور دوسرا سب سے بڑی اچیومنٹ ہیکرز تھے, وہ بھی آپ کے سگنل کور کے اور سول اور ملٹری ہمارے فوج کے. انہوں نے اس سے پہلے پورے کا پورا انڈیا کے جتنے 15-20 ایئر بیس تھے نا, ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400 اور باقی ان کے ایئر بیسز کے اندر جو پورا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر لگا ہوا تھا, تمام کا تمام ہیک کر کے اس کو بالکل نیوٹرلائز کر کے اس کو ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا. یہی وجہ تھی کہ پھر نریندر مودی نے سرنڈر مودی بننے کے لیے حامی بھری, اور یہ اس وقت تک سرنڈر رہے گا جب تک دوبارہ سے پاکستان دشمن طاقتیں اس کو چل نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.